کے دوران ایک شخص نے آ کر پوچھ لیا کہ اے علی یہ بتائیے کہ قل هو اللہ احد، اس احد سے کیا مراد ہے؟ احد کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنگ اپنے گھمسان کی ہو رہی ہو، نیزے دمک رہے ہوں، تلواریں چل رہی ہوں، اور کسی کو میمنہ بھیجا جا رہا ہو، کسی کو میسرہ، کوئی قلب لشکر میں اپنی کمانڈ سنبھال رہا ہو، اور سب دشمن سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہوں. ایسے میں کوئی شخص امیر لشکر کو روک کر اور یہ پوچھے کہ بتائیے قل هو اللہ احد کا مطلب کیا ہے؟ احد کہتے کسے ہیں؟ یعنی بہت نازک سی صورتحال ہے کہ اس موقع پر آپ مجھے بتائیے کہ اگر عام سے کوئی تقریب کر رہے ہوں آپ، اور آپ سے کوئی علمی مسئلہ پوچھے تو آپ کہیں گے بھائی ابھی وقت نہیں ہے، ابھی تو ہمیں بہت سے انتظام کر رہے ہیں. میں اتنی مختلف جو آپ کو مثال دے رہا ہوں، تقریب میں جہاں پر آپ لوگوں کو بلاتے ہیں، آپ کہیں ہمیں کھانے کا ارینج کرنا ہے، ہمیں بلانا ہے، ابھی آپ یہ کون سی، اگر کوئی ٹیچر بھی ہو، کوئی معلم بھی ہو، تو اپنے شاگرد سے یہ کہتا بھائی یہ کون سا موقع ہے؟ ابھی مہمان آنے والے ہیں، انہیں دیکھنا ہے، ریسیو کرنا ہے، کھانا سرو کرنا ہے. تو جہاں پر محبت کی، جہاں پر دعوت ہو، وہاں پر آپ کوئی علمی مسئلہ پوچھیں تو بہت مشکل پیش آئے گی آپ کو. لیکن جہاں محبت کی دعوت نہ ہو، جہاں جنگ کا میدان ہو، اور وہاں پر کوئی کہے کہ یا امیر المومنین مجھے بتائیے قل هو اللہ احد میں احد کا مطلب کیا ہے؟ کسی دعوت پہ آپ شریک ہوں تو کتنی مشکل ہو جائے گی. یہاں لوگوں نے پکڑ لیا، بعض شاید تاریخوں میں یہ کچھ لوگوں نے ہاتھ بھی لگا دیے، ایسے موقع بہت سے لوگ آ جاتے ہیں. حضرت امیر نے روکا، خبردار، توجہ رکھیے گا، جنگ جمل ہو رہی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں جنگ جمل کس سے ہو رہی تھی. اور وہاں پر ایک شخص آ کے یہ اس طرح علمی مسئلے کو پوچھ رہا ہے، توحید کے عقیدے کو اپنے لیے منقع کر رہا ہے، صاف کر رہا ہے. وہاں پر جناب امیر نے کیا کہا کہ روکو اس چھوکو، چھوڑ دو اس کو، زد و کوب مت کرو. حقیقت میں یہ مجھ سے وہی چیز مانگ رہا ہے، توجہ رکھیے گا، یہ مجھ سے وہی کچھ مانگ رہا ہے کہ جو ہم اپنے مخالف لشکر سے مانگ رہے ہیں. یہ مجھ سے عقیدے توحید پوچھ رہا ہے. حقیقت میں ہم یہ جنگ عقیدے توحید کے لیے تو کر رہے ہیں. یعنی جنگ جمل کوئی علی اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، حقیقت میں وہ جو بت چھپے تھے زر پردہ اور پس پردہ، انہی بت کو جب لوگ سامنے لے آئے تو علی نے توحید کو بچایا ہے. جنگ جمل میں علی نے صفین میں توحید کو بچایا ہے. صرف مارکہ توحید اور علم توحید صرف جنگ بدر میں بلند نہیں ہوا، جنگ حنین میں بلند نہیں ہوا، بلکہ جنگ نہروان میں بھی علی کی طرف سے توحید کا پرچم ہی بلند ہوا ہے. صلوات پڑھے ہوں والے ہوں. یہ توحید کا پرچم میرے مولا نے بدر میں، حنین میں اور جنگ خندق میں، جنگ احد میں، یہ سب عقیدہ توحید اور شرک سے پاک کرنے کے لیے جنگیں لڑی ہیں. میرے مولا کہتے ہیں کہ چھوڑ دو اسے، یہ شخص مجھ سے پوچھنے کے لیے آیا ہے، پوچھ رہا ہے. اور پھر میرے مولا نے بیان کیا. توجہ رکھیے گا، کتنی آسان سی سورہ ہے سورہ توحید، سورہ اخلاص. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ سورہ، لیکن جب اگر اس کو غور تو کریں، صرف لفظ احد، احد اس کے بارے میں سوال کر رہا ہے. اور میرے مولا نے اسے جنگ کے میدان میں روک کر اس سائل کو جواب دیا. کہا دیکھو احد کے 4 معنی ہیں. احد کا استعمال 4 طریقوں پر مشتمل ہو سکتا ہے. احد کا مطلب ہوتا ہے اکیلا، ایک.
اللہ ایک ہے. ہم کہتے ہیں کتنی آسانی سے گزر جاتے ہیں اللہ ایک ہے. یاد رکھیے گا جب قبر کی پہلی منزل آئے گی, پہلی رات آئے گی, جو پہلا سوال ہوگا تو فرشتہ یہ سوال کرے گا من ربکا, تیرا رب کون ہے. پہلی منزل ہے. یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کون ہیں, کس کے فرزند ہیں, کرتے کیا تھے, آپ کا پیشہ کیا ہے, آپ کی نسل کیا ہے, آپ کی زبان کیا ہے. تو خدا شناسی اسلام کا اور ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. میرے مولا نے کہا دیکھو عہد کے 4 معنی ہیں. 2 عہد کا معنی اگر لوگے تو شرک ہے, اور 2 معنی ایسے ہیں جو خدا پر اطلاق ہو سکتا ہے. غور تو کریں یہ کون سا ٹائم کون سا ہے, یہ کون سی دانشگاہ ہے, یہ کون سی جگہ ہے, اسپیس کیا ہے, جگہ کون سی ہے. بھائی میدان جنگ ہے. میدان جنگ میں میرا مولا عقیدہ توحید کو بیان کر رہا ہے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ علی کے ماننے والوں کو عقیدہ توحید بتانا بھی پڑ رہا ہے اور بچانا بھی پڑ رہا ہے. کا 2 معنی آپ پروردگار کے لحاظ سے, پروردگار پر, اللہ پر عہد کا لفظ 2 حیثیت میں جائز ہے, اور 2 حیثیت میں یہی عہد کا لفظ اگر استعمال کریں گے تو شرک ہو جائے گا. کہ اگر آپ نے کہا اللہ ایک ہے, اس ایک سے معنی اگر آپ نے یہ لیا کہ یہ اللہ 2 کے مقابلے میں ہے, 4 کے مقابلے میں ہے. جب کہتے ہیں نا میرے پاس ایک گھر ہے, اس کا مطلب یہ کہ ابھی تک آپ نے اتنی کمائی نہیں کی ہے کہ ایک گھر اور لے لیتے. بس اگر کمائی کر لیتے تو گنجائش تھی, اس لیے کہتے ہیں میرے پاس ایک گاڑی ہے, ایک گاڑی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر اور پیسے آ جائیں اور حالات ذرا مساعد ہوں تو ہم ایک اور گاڑی لے سکتے ہیں, تو 2 گاڑی ہو جائے گی. 1 سے آپ کا سفر ہو گیا 2 کی طرف. کہنے اگر تم نے عہد کا معنی یہ لیا ہے کہ وہ عدد کے اعتبار سے ایک ہے, تو عدد میں گنجائش 2 ہونے کی بھی ہے, 3 ہونے کی بھی ہے, اور 4 ہونے کی ہے. اور تمہارا پروردگار, ہمارا پروردگار اگر 2 ہو جائے تو پروردگار نہیں ہے, وہ اللہ نہیں ہے. 3 ہو جائے تو وہ اللہ نہیں ہے. کیا خوبصورت انداز سے میرے مولا معنی کو بیان کر رہا ہے. کا دوسرا کہا وہ ایک ہے. کس معنی میں ایک ہو؟ مجموعی لحاظ سے ایک ہو. اب چونکہ یہ ہماری گفتگو فیس بک پہ لائیو جا رہی ہے, سننے والے مختلف مقامات پہ یہ بات سن رہے ہوں گے, لہذا اگر بات مشکل بھی ہو جائے تو کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ہماری بات سمجھ سکیں, کیونکہ بات ہماری نہیں ہے, میرے مولا کی ہے. درود پڑھیں محمد. دوسرا جو معنی میرے مولا نے بیان فرمایا کہ اگر یہ بھی آپ نے معنی کر دیا تو گویا آپ نے شرک کیا. تو دوسرا معنی کون سا ہے؟ کہا ایک. وہ ایک کیسے؟ کبھی کبھی ہم ایک استعمال کرتے ہیں مجموعے کے لیے. یہ میں لفظ جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں, بہت ڈائلوٹ کر کے آپ کو پیش کر رہا ہوں. کہا ایک یعنی مجموعہ. کیسے؟ آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس مختلف جاندار ہیں, میرے پاس گائے بھی ہے, میرے پاس بھینس بھی ہے, اور میرے پاس مختلف اور چیزیں ہیں, اور گھر میں میں نے اپنے درخت بھی لگایا ہوا ہے. توجہ رکھیے گا. اب یہاں پر جب آپ میں کہتا ہوں درخت, تو درخت اگرچہ ایک ہے, کس کے مقابلے میں؟ یہ درخت آ رہا ہے کس کے مقابلے میں؟ مثال کے طور پر کسی جاندار کے مقابلے میں, جیسے حیوان, گائے, بکری. تو یہ درخت اور وہاں سے ایک کوئی جاندار, جیسے میں نے مثال دی آپ کو گائے کی. تو اب درخت اگرچہ ایک ہے, کس کے مقابلے میں؟ گائے کے مقابلے میں. لیکن اپنے اندر جتنے بھی درخت ہوں اسے آپ درخت کہیں گے نہیں کہیں گے؟ نیم کا درخت ہے تو بھی درخت, آم کا درخت ہے تب بھی درخت. اسی طرح اگر پیپل کا درخت ہے تب بھی درخت. تو اگر یہ درخت ایک ہے, اپنی حیثیت میں سارے درختوں کو شامل کر رہا ہے. پس اگر
کہیں کہ میرے پاس درخت ہے، میں نے درخت لگایا ہے، اس کے مقابلے میں اگر کوئی جاندار کے مقابلے میں تو وہاں ایک گائے آپ کہیں تو گائے میں بہت ساری گائے بھی آ سکتی ہیں. تو میرے مولا فرماتے ہیں اگر تم نے یہ کہا کہ پروردگار ایک ہے اور اس سے مراد لے لی اس ایسا ایک ہے کہ اپنے مجموعے میں بہت سو کو شامل کرتا ہے تو یہ بھی شرک ہے. یعنی جنگ کے میدان میں میرے مولا توحید کے اعلیٰ ترین توحید کی اعلیٰ ترین بحث کو بیان کر رہے ہیں. کہا دو معنی اگر تم نے کیے وہ بالکل صحیح ہے. کہا وہ کون سا؟ کہ خدا ایک ہے، خدا احد ہے، یعنی اس کی کسی سے شباہت نہیں ہو سکتی. لیسا کمثلہ شیء، اس کا کوئی نظیر نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. وہ ایسا اکیلا ہے کہ اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. بالکل صحیح.